یہاں پہ ایک گائے کی ایک نگاہ اپنے خالق کی طرف، ایک اس کا آنسو اس قدر تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بارش اپنی رحمت نازل کر دی. تو کون بہتر ہوا؟ وہ لوگ بہتر ہوئے یا وہ گائے بہتر ہوئی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کو ایک منفرد مقام دیا ہے. اگر انسانیت اپنے اس مقام تک پہنچ جائے تو پوری کائنات اس کے سامنے تصغیر ہو جاتی ہے. تو ہم کیوں باہر نکلتے ہیں بارش کا کہتے نہیں ہوتی؟ سوال ہے نا، یہ سارے ابھی سوال ہیں، ابھی سارا یہ ایک تمہید ہے، مقدمہ ہے. خدا ایک خط لکھتا ہے انسان کو، کہتا ہے کہ یہ خط ہے اس ہمیشہ زندہ رہنے والے سے، یہ خط ہے اس سے کہ جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی طرف جو زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو کہہ دے کن تو ہو جائے گا. say be and it will become. یہ کن فیکون کی طاقت کس کے پاس ہے؟ ملائکہ کے پاس ہے، جنات کے پاس ہے، کائنات کے کسی اور مخلوق کے پاس نہیں. کن فیکون کی طاقت جو کہ خدا کی طاقت ہے وہ انسان کو مل سکتی ہے. یہ کیسی طاقت ہے؟ آپ نے کہا ایک اور کائنات 280 بلین گیلیکسیز کے ساتھ ٹریلینز آف پلانٹس اور سٹارز بھی، کوئی لمٹ تو نہیں بتائی نا. You say that kun be and it becomes. The whole universe that you see right now with all of its greatness and mass, a person can come to that level where if they were to say be and they can have that whole universe created by their saying be. یہ کم قدر ہے. اچھا یہ پھر ہمارے پاس ہے کیوں؟ سوال ہے نا، یہ ساری چیزیں اور یہ سارے ہم نے تمہید باندھی کہ ہم یہاں پہ بیٹھے. ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم آئی ٹی کے پروفیشنل ہیں، ہمارے پاس بھی کمپیوٹر لیا اور خراب ہم اسے ٹھیک کر دیں گے. ہمارے پاس اگر کوئی یعنی ہے کہ فزکس کا کوئی ماسٹر ہے، کوئی کیمسٹری کا ماسٹر ہے، یہ ساری ماسٹری ہمارے پاس ہے. لیکن ہمارے پاس وہ ماسٹری نہیں ہے کہ جو مقام خدا نے ہمیں دیا. کیوں ہے؟ ابھی تک ہم کیوں نہیں اس درجے تک پہنچ سکے؟ ابھی تک ہم دعا کرتے ہیں تو کیوں نہیں پوری ہوتی؟ ابھی تک ہم جس نفس کی قید میں ہیں اس سے رہائی کیوں نہیں ملتی؟ ابھی تک ہم پہ جو چاہتا ہے حکومت کر لے، جو چاہتا ہے کر لے، اور ہم سے کچھ نہیں ہوتا. وجہ سوچنے والی بات ہے نا. You have to ponder on that if Allah subhanahu wa ta'ala has given us that particular potential, then why is it that we don't have that right now? اس طرح سے کیوں ہے کہ دنیا کے اندر فساد انسان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کو کاٹ کے نفس جنبش نہیں پاتا؟ ایسا کیوں ہے کہ انسان کے گلے کو آپ نے وہ دیکھی ہوں گی ساری، کاٹ رہے ہیں، کوئی جنبش نہیں، جیسے ایک جانور کو ذبح کرنا. دنیا کی پورے ہر خطے کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے. کہیں پہ جان کی سیکیورٹی نہیں ہے، کہیں پہ ایمان کی سیکیورٹی نہیں ہے، کہیں پہ اپنی اولاد کو بچانے کے وسائل فراہم نہیں ہیں. ہر وقت انسانیت مشکل میں ہے. جانور حتیٰ بہتر ہو گئے ہیں انسان سے. مسئلہ کیا ہے؟ 1,24,000 پیغمبر آ گئے. قرآن ہمارے گھروں میں، قرآن کا آپ کو پتہ ہے کہ سورہ الحمد جو ہے
اگر آپ کسی مردے پہ پڑھ دیں تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. Surah Al-Hamd, if it's recited on a being that is died, will become back to life. ہم پڑھتے ہیں کس پہ ہیں سورہ الحمد؟ زیادہ تر مردوں پہ پڑھتے ہیں. آج کل کوئی مردہ ہمارے سامنے کوئی ایسا ہوا ہے کہ جنازے میں گئے, سب کو کہا گیا کہ سورہ الحمد پڑھو, اور جس کا جنازہ تھا وہ کفن کے وال توڑ کے کھڑا ہو جائے کہ جی ہاں جی؟ ایسا نہیں ہوتا. It doesn't happen. So is it Alhamd or is it us? Quran is such a big miracle that any miracle that was performed by any of the Anbiya, of any of the prophets, Quran has the ability for it to be performed by a being who is not a prophet. Quran اگر وہ شخص جو کہ غیر معصوم ہے لیکن انسانیت کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے, قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے کہ سمندر کو پارٹ کر سکتا ہے. آپ نے کہا سمندر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھل جا, اوشن کھل جائیں گے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے قدم رکھا, پانی پہ چلنے لگے. آپ نے سورہ الحمد کو پڑھا, مردہ زندہ ہو گیا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَخَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آپ نے یہ آیت پڑھی اور دشمنوں کے سامنے آپ غائب ہو گئے. دشمن آپ کو نہیں دیکھ سکتا, آپ ان کے درمیان میں لیکن نہیں دیکھ سکتا. آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئے بغیر کسی وسیلے کے. تیر الارض جو ہے وہ ممکن ہے. تیر الارض, you guys understand what that is? For the kids this example is such, okay? For the adults آپ کو تو already پتہ, شاید کرتے بھی ہوں تیر الارض, تو ہمیں آپ کو بتانے کی For the kids, this example is kind of true. You know, in Star Trek, when they have this sort of device where you can beam someone up from anywhere in the universe. Right? Beam me up, Scotty. I don't know if you guys have heard of that, right? Star Trek, you guys have seen. That when they want a person from Earth to be transferred into their ship, which is hundreds and millions of light years away. Light years, light travels at a speed of 300,000 kilometers per second. اتنی دور بھی اگر کسی شخص کو وہ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مثلا ایک بٹن دبایا, ادھر سے وہ شخص اس شپ کے اندر آ گیا. Terror Earth is kind of like that. You are here and all of a sudden you appear somewhere else. Without a plane, without a car, I'll give you an event that happened and then we'll go forward. You've heard of Ayatollah Bahjat Rahmatullah alayhi, right? He was a great scholar, he was a great marja, he was a great person. He was a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. If I was to give him a title, he was a slave of Allah, he will be happy. اگر ان کے لیے میں یہ کہوں کہ خدا کا وہ غلام تھا تو وہ اس پہ خوش ہوں گے. باقی سب القاب اپنی جگہ. In his house, the things like the paint was not very good and it needed renovations. And the students would always say, Agha, we would like to renovate your house, we will paint your house. And he would keep on saying, no, I don't want that. مجھے نہیں یہ چاہیے, آپ وسائل کو استعمال کریں. تو آغا بہجت کا یہ معمول ہوتا تھا کہ گرمیوں کے اندر وہ مشہد چلے جاتے تھے. He would go to Mashhad because the climate of Mashhad is cooler than Qom. So the students decided, انہوں نے یہ decide کیا کہ جب آغا مشہد چلے جائیں گے تو ہم ان کے گھر کو ٹھیک کر دیں گے. We'll fix his house. When he comes back, he cannot tell us to unfix it. Mashhad and Qom is about 16 hours in a bus. It takes about 45 minutes for you to go by plane. From Tehran to Mashhad.
45 minutes. So Ayatollah Bahjat planned it this way that when he gets there, the people who are there, they will call him, وہ ان کو call کریں گے اور اس کے بعد وہ گھر کو ٹھیک کر دیں گے. سارے وسائل لے کے وہ گھر کے باہر جمع ہیں, بس فون کا انتظار ہے. فون آتا ہے کہ آغا مشہد میں پہنچ گئے, ہمارے سامنے ہے. He is in front of us. Alhamdulillah. They go inside of the house. From the room which was allocated for Ayatollah Bahjat Rahmatullah alayhi, اس کمرے میں سے آغا باہر نکلتے ہیں. باہر نکل کے کہتے ہیں کہ بھئی کیا کر رہے ہو, یہ سب وسائل کیوں اٹھائے میں؟ ہم نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے گھر کو ٹھیک نہیں کرنا, آپ کو ہم نے بتایا ہوا ہے. اچھا وہ لوگ, the students, they get all embarrassed and they walk out of the house. باہر جا کے فون کرتے ہیں, کہتے ہیں تم لوگوں نے ہمارے جو ہے وہ ڈانٹ پھیلا دی, آغا بہجت تو کمرے میں, تم کہہ رہے ہو کہ وہ مشہد میں, you are saying that he is with you. He said he is with us. نہیں, وہ ہمارے پاس ہے. میں تو وہ تو بھی کمرے سے نکلے اپنے گھر میں. اب یہ وہ شخص ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو اس کے رونے کی آواز اس مسجد سے باہر جاتی تھی. اور کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس دنیا میں اتنا امیر نہیں تھا جتنا امیر آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ تھے. لیکن یہ امیر, یہ دولت جو ان کے پاس تھی, وہ یہ نہیں کہ پیسے کی, بلکہ خدا کے نزدیک ہونے کی تھی. خدا کے نزدیک ہونا امیری ہے اور خدا سے دور ہونا فقیری ہے. جو خدا کے نزدیک ہو گیا وہ امیر ہے, جو دور ہو گیا وہ فقیر ہے. تو تیرو لارز یعنی یہ انسان کر سکتا ہے, اپنی روح کو جسم سے جدا کر سکتا ہے, پانی پہ چل سکتا ہے, سمندر کو پار کر سکتا ہے, مردے کو زندہ کر سکتا ہے, آسمان سے کہے کہ بارش ہو جا بارش ہو جائے گی, سورج سے کہے ڈوب جا ڈوب جائے گا. ہر دنیا کی پوری کائنات اس کے سامنے ایک نوکر کی طرح ہے. کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ ایک انسان کے پاس. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم کہنے کے تو انسان ہیں لیکن شاید انسان ابھی بنے نہیں. ہم انسان نما ہیں. ہم انسان نما سمجھتے ہیں نا, you understand? انسان نما یعنی someone who looks like a human being but actually is not. ہم انسان نما ہیں. جس دن ہم انسان بن گئے اس دن وہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہمارے پاس آ جائیں گی. انسان کیسے بنتے ہیں؟ ایک جملہ ہے رسول کا بھی, امام علی کا بھی, اور ہر امام سے تقریباً یہ منسوب ہوتا ہے. من عرف نفسه فقد عرف ربہ. ٹرانسلیشن, من عرف نفسه فقد عرف ربہ. جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا, جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا وہ انسان نہیں ہے. جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے انسان کا درجہ حاصل کر لیا. خدا نے ہمیں اس دنیا میں وہ تمام کے تمام پوٹینشل دی ہے, تمام کی تمام صلاحیت دی ہے جس سے ہم اس دنیا میں خدا کا ریپرزینٹیٹیو بن سکتے ہیں. We can be the representative of Allah subhanahu wa ta'ala on the face of this earth. But the complete representative of Allah is only one. No one else. That representative of Allah, if he says to the sun, go down, will go down. If he says to the ocean, part, open up, it will open up. Whatever he says to the universe will obey.
And he is that important that if he is not in this universe, the whole universe will collapse. ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کس حد تک بن سکتے ہیں؟ مثلا ابھی میں آپ کو تھوڑی چھوٹی ایگزامپلس کے ساتھ میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں کیسے خدا کا خلیفہ بن سکتا ہوں؟ ہمارے بچے ہیں، ان کا رب کون ہے؟ کون ہے ان کا رب؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ سبحانہ وتعالی ان کا رب ہے، لیکن ذمہ داری میری ہے کہ میں ان کو کھانا کھلاؤں. ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ان کا رب ہے، پالنے والا وہ ہے، ذمہ داری میری ہے کہ میں ان کو پالوں. یہ کس کی ریپرزنٹیشن آپ کر رہے ہیں؟ خدا کی کر رہے ہیں نا. یعنی خدا روز محشر میں کچھ لوگوں سے کہے گا کہ میں بیمار تھا، تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے پاس وسائل نہیں تھے، تم نے مجھے وسائل نہیں دیے. تو لوگ کہیں گے کہ یا اللہ یہ کیسے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ تمہارے نیبرہڈ کے اندر فلاں شخص تھا، اس کو وہ بھوکا تھا، تم اس کے پاس نہیں گئے، اسے کھانا نہیں کھلایا. فلاں شخص مریض تھا، تم اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے. فلاں شخص کے پاس پیسے نہیں تھے، تم نے ان کو پیسے نہیں دیے. یعنی کیا؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی جگہوں پہ لوگوں کی جو حالت ہوتی ہے اس کو اپنے آپ کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے. اس کی آپ سب سے بڑی اگزامپل لیتے ہیں، السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ، سلام ہو آپ پر اے خدا کے خون اور اے خدا کے خون کے بیٹے. ید اللہ عین اللہ، یہ تو سب سنیں. ہم کس درجے پہ پہنچ سکتے ہیں؟ ہم تقریباً ان چھوٹے درجوں پہ پہنچ سکتے ہیں کہ خدا رب ہے ہمارے بچوں کا، ہم ان کو پال رہے ہیں. یہ بھی خدا کی کیا ہے؟ ریپرزنٹیشن ہے. لیکن خدا آیا ایسا ہے کہ وہ پالتا ہے لوگوں کو حرام کے رزق سے؟ ابھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کا پیٹ پالے؟ کس سے؟ حرام کے رزق سے. حرام کے رزق سے شیطان پال سکتا ہے. حرام کے رزق سے شیطان پال سکتا ہے، خدا نہیں پال سکتا. تو جو شخص اپنے بچوں کا پیٹ حرام کے رزق سے پال رہا ہے وہ شیطان کی نیابت کر رہا ہے، وہ خدا کی نیابت نہیں کر رہا. صحیح؟ اب آپ دیکھیں، خدا مومنین کو دوست رکھتا ہے. جو مومن ہو خدا اس کو دوست رکھتا ہے. وہ ودود ہے، محبت کرنے والا ہے. صحیح؟ آیا خدا کسی مومن کی توہین کرے گا؟ کر سکتا ہے خدا کسی مومن کی توہین؟ نہیں کر سکتا. اس نے مومن کا درجہ خانہ کعبہ کے درجے سے اونچا رکھا ہے. امام موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی توہین ایسے ہی ہے جیسے معاذ اللہ کوئی شخص خانہ کعبہ کو لات مارے. وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا آپ کے شعروں سے میں نے دیکھ لیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اب اگر ہم مومن کی توہین کرتے ہیں تو ہم خدا کی نیابت نہیں کر رہے بلکہ ہم شیطان کی نیابت کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے درمیان میں اتحاد نہیں رکھتے تو ہم کس کی نیابت کر رہے ہیں؟ شیطان کی. کیونکہ خدا نے تو ہمیں ایک امت بنائے، انسانیت کو ایک امت